بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا کتنا خوش وقت ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ کیسے اس کی حاضری روزانہ صبح و شام اور ہر وقت ہر لمحہ جب جب وہ درود پاک پڑھتا ہے، کیسے اس کی حاضری حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لگتی ہے، کیسے اس کا نام حضور کی بارگاہ اقدس میں لیا جاتا ہے، وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی، آج کا بیان آپ کا دل خوشی سے باغ باغ کر دے گا۔ آج میں آپ کو درود پاک سے متعلق ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک عشق کی بات اور ایک عقیدے کی بات، اور دونوں میں ہی بہت زیادہ پختگی اور مضبوطی آئے گی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا بھر سے کوئی بھی عاشق رسول، حضور کا کوئی بھی غلام، حضور کا کوئی بھی امتی جب حضور پر درود پڑھتا ہے نا، تو وہ فرشتہ اس کے پڑھے گئے درود کو سن لیتا ہے، اور سن کر اس کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عقیدے کی۔ اچھا، اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا ہے؟ اس خادم درود فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا بھر سے حضور کا کوئی بھی امتی جب حضور پر درود پڑھتا ہے تو یہ اس کا پڑھا گیا درود پاک سن لیتا ہے، بھلے وہ مشرق میں پڑھے، بھلے وہ مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر وہ شخص درود پاک پڑھتا ہے، بھلے آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، دھیمی آواز میں پڑھتا ہے، بھلے بلند آواز میں پڑھتا ہے، جس طرح بھی پڑھتا ہے، یہ فرشتہ اس کا پڑھا گیا درود پاک سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دربان فرشتے کو یہ اتنی زیادہ طاقت، اتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ آپ جتنی مرضی مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہ آپ کے درود پاک پڑھنے کو سن لیتا ہے، اور نہ صرف آپ کے درود پاک کو بلکہ دنیا بھر سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی عاشق رسول درود پاک پڑھتا ہے، جتنی مرضی تعداد میں پڑھتا ہے، جتنے مرضی لوگ پڑھتے ہیں، جتنے مرضی مسلمان پڑھتے ہیں، وہ سب کا پڑھا گیا درود پاک سن لیتا ہے، سب کے درود پاک کی تعداد کو سن لیتا ہے، سب کے درود پاک کو سن لیتا ہے، اور صرف سنتا نہیں بلکہ ان کو ریکوگنائز بھی کرتا ہے، یعنی کہ پہچان لیتا ہے کہ یہ ہے کون، اس کے والد کا نام کیا ہے، تو اس کا پڑھا گیا درود پاک اس کے نام اور اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک کا تحفہ آپ کے فلاں غلام نے، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ طاقت ہے اس فرشتے کی کہ جو ایک دربان فرشتہ ہے، جو ایک خادم فرشتہ ہے، اس کی طاقت کا، یہ قوت سماعت کا عالم ہے کہ دور و نزدیک سے پڑھا گیا وہ درود پاک سن لیتا ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک خادم فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا، ان کے علم غیب کا اور ان کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا سے کوئی بھی درود پاک پڑھے، حضور نبی پاک علیہ السلام تک اس کا درود پاک پہنچتا ہے، اور بلکہ حضور نے فرمایا کہ محبت سے درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، مگر ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس توجہ سے پڑھنے کی دیر ہے، بس کثرت سے پڑھنے کی دیر ہے، بس خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی زندگی کی ساری پرابلمز درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ وہ فرمایا نا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے۔ بس حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک سیدھی نظر پڑ جائے، بس حضور کی ایک توجہ، حضور کی ایک نظر ہم پر پڑ گئی نا، حضور کی توجہ ہمیں نصیب ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو یہ بات تھی عقیدے کی کہ جب ایک فرشتے کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا، میری حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب دوسری بات ہے عشق کی، اسے ضرور سننا۔
बड़ा मजा आएगा। देखें, आप में से एक तादाद होगी जो किसी शख्सियत से मोहब्बत करती होगी, आपके दिल में उस शख्सियत का बड़ा मकाम व मर्तबा होगा, और आप में से एक तादाद होगी कि जो पीराने उज़ाम से मुरीद होगी। तो अगर आपको कोई आकर कहे कि आपका नाम आपके पीर साहब की बारगाह में लिया गया, तो आपको कितनी खुशी होगी। जब कोई आकर कहे जब कोई आपके पास आए और आकर कहे कि आपका नाम आपके पीर साहब की बारगाह में लिया गया है, आपका तज़किरा हो रहा था, आपका जिक्र खैर हो रहा था, तो आप एक दफा ना खुशी से झूम उठेंगे, चौंक उठेंगे। अच्छा, क्या बात हुई, बताना जरा, क्या जिक्र खैर हो रहा था, क्या बात हो रही थी, मेरा क्या तज़किरा हो रहा था, अच्छा पीर साहब ने क्या फरमाया, रिपीट करना जरा, बताना क्या बात क्या हुई थी जरा। आप उससे कहेंगे कि जरा मुझे दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। क्यों? क्योंकि आप अपने पीर साहब से मोहब्बत करते हैं, आप उस शख्सियत से मोहब्बत करते हैं कि जिस शख्सियत के सामने आपका नाम लिया गया। आप इस बात को पसंद करते हैं कि आपका नाम उस शख्सियत की बारगाह में लिया गया या आपके पीर साहब की बारगाह में लिया गया। तो तसव्वुर करें कितनी खुशबख्ती और खुशनसीबी की बात है उस उम्मती के लिए कि जिसका नाम उसके आका की बारगाह में लिया जाए, जिसका नाम उसके नबी की बारगाह में लिया जाए, जिस गुलाम का नाम उसके आका की बारगाह में लिया जाए। तसव्वुर करें कि उसकी खुशबख्ती का आलम क्या होगा, खुशनसीबी का आलम क्या होगा। और एक मर्तबा भी नहीं, ये ऐसा नहीं कि आप जो है वो बहुत सारा दुरूद पाक पढ़ें और फरिश्ता सिर्फ एक मर्तबा आपका नाम हुजूर की बारगाह में पेश करें, नहीं नहीं, बल्कि जितनी मर्जी मर्तबा आप दुरूद पाक पढ़ें, आप 500 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, फरिश्ता 500 मर्तबा आपकी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लगवाएगा, आपका दुरूद पाक 500 मर्तबा हुजूर की बारगाह में पेश करेगा। अगर आप 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, 1000 मर्तबा आपका नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाएगा, आपका दुरूद हुजूर की बारगाह में पहुंचाया जाएगा। तसव्वुर करें कितने खुश नसीब हैं वो आशिकान रसूल जो रोजाना हजारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं। कितने खुश नसीब हैं वो आशिकान रसूल कि जिन्होंने 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत की है। रोजाना हजारों की तादाद में कोई 20,000 दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई 30,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ रहा है। और वो कितना खुशबख्त होगा कि जिसने दुरूद पाक को ही अपना वजीफा बना लिया, हर लम्हा हर वक्त उसकी ज़बान पर दुरूद पाक जारी होता है। तसव्वुर करें कि उसकी कितनी हाज़रियां दिन भर में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में लगती होंगी, और उसकी खुशबख्ती और खुशनसीबी का आलम क्या होगा, और उस पर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम कितनी शफकत और कितनी करम नवाजी फरमाएंगे, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।